السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی محبت اور انسان کی محبت میں فرق۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی محبت کسی نہ کسی غرض اور لالچ سے جڑی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی محبت ہر غرض سے پاک ہوتی ہے۔ وہ محبت انسانوں کی جیسی محبت تو نہیں ہوتی۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ کسی ٹاپک میں ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سے کمیونیکیٹ کیجئے، ہماری ویڈیو پر کمنٹ کے ذریعے ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جتنی محبت میرا رب ہر بندے سے کرتا ہے، چاہے آپ کسی کافر کو ہی دیکھ لیں، وہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بت کو پوج رہا ہے، مگر اللہ تو جانتا ہے کہ ان کا حقیقی خدا وہ رب ہی ہے، اور جس لگن سے وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ کیوں نہ دے گا ان کو۔ پھر ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، اللہ نے ہمارا مقام ہی الگ رکھا ہے۔ پھر وہ رب ہم سے سوچے کتنی محبت کرتا ہوگا، ہماری ایک ایک آنسو کا کتنا حساب رکھتا ہوگا۔ سوچے اگر ہم اس کو یاد کریں تو وہ ہمیں کتنا یاد کرتا ہوگا۔ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، بس یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا تکلیف دہ اور مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو وہ آپ کے حق میں چیزیں بہتر کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ بس ہر حال میں صبر رکھیں اور اس کا شکر کریں، بے شک اللہ شکر ادا کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر دعا کی قبولیت میں وقت لگ رہا ہے تو یقیناً اللہ کو تمہارا رونا اور تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ آپ جو بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی درست رکھیں۔ ہم لوگوں کو جھڑکیاں دیں اور کمتر سمجھے، بدگمانی کریں اور چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جائیں، ہر ایک پر غصہ، بے وجہ شک، عامیانہ رویہ، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر کے ہم راتوں کو وظیفوں کے ذریعے دعا کی قبولیت نہیں پا سکتے۔ لوگوں کے لیے خیر بننا ہے، دل میں عداوت اور نفرت رکھ کر ہم اللہ رب العزت کو اپنی طرف کبھی متوجہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ رب العزت سب کی سنتے ہیں، لیکن جو اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے تقوی اختیار کرے۔ اچھا مسلمان ہی اچھا انسان ہو سکتا ہے، تبھی اس کے لیے دعائیں قبولیت کے مقام پر جلد پہنچ جاتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ دعا رائے گاہ نہیں جاتی، دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تمہارا صبر، تمہارا انتظار اور شدت سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو آنسو بہائے، جو درد سہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ کن ضرور فرما دے گا۔ کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ اے مومن عورتوں، اپنی دعا میں یہ دعا بھی شامل کر لو کہ تمہارے سروں اور گھروں کے صاحبان ہمیشہ سلامت رہیں، ان کے بستر ان کے وجود سے کبھی خالی نہ ہو، تمہاری چوکھٹوں پہ ان کے جوتے ہمیشہ موجود رہیں۔
یہ تمہیں اپنے گھر کے محفوظ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اے نیک روح کی کلیوں، دعا کرنا کہ تمہارے گھر ان کی باری آوازوں سے ہمیشہ گونجتے رہیں، کیونکہ انہی کے سخت لہجے کی گونج سے راہ چلتے اوباشوں کی آوازیں ہلکی رہتی ہے۔ انہی کے ہمراہ تمہاری طرف اٹھن ریزن کی میلی آنکھیں جھک جاتی ہیں، ورنہ انسانوں میں چھپے بھیڑیے اور گلی کے آوارہ لوگ بھی تم پر شیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ قادر ہے، دعاؤں میں کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر اور بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لاحاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ دیری میں بہتر ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر مطمئن نہیں رہنے دیتا، ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا۔ کیا آپ کے پاس مسکرانے کی ایک وجہ بھی نہیں ہے؟ اپنے والدین کو دیکھیے، اپنے سر پر چھت کو دیکھیے، اپنی صحت کو دیکھیے، اپنے دوستوں کو دیکھیے، اپنے پاس موجود نعمت قرآن کو دیکھیے۔ کیا یہ سب آپ کی خوشی کی وجہ نہیں بن سکتے؟ ان نعمتوں پر دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کرے، الحمدللہ رب العالمین کہا کرے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہاں ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا سا عمل جان لیتے ہیں کہ اپنے بچے کو جب بھی دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، یہ آپ کے حق میں اور آپ کے بچے کے حق میں بہتر ہوگی، اور یہ ہمیشہ آپ کے بچے کو بد نظر سے محفوظ رکھیں گی۔ آپ جب بھی اپنے بچے کو دیکھیں تو پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ سفر آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے شروع ہوا، اور میرا مقصد اس چینل کے ذریعے دین کی بات پھیلانا اور شرعی مسائل کو آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کی بے حد شکر گزار رہوں گی۔ آپ کو میرے اس چینل پر کوئی بھی فضول اور بے مقصد پوسٹ کبھی نہیں ملے گی۔ ہمیشہ آپ کچھ سیکھ کر یا دینی مسئلہ جان کر جائیں گے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خود بھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی فیملی سے بھی کرائیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزا۔